ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ 45واں ایپیسوڈ ہے، یعنی کہ 45واں ایپیسوڈ۔ شروعات میں نماز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ سلسلے وار کچھ اس طریقے سے ہے۔ شروعات میں وحی سے جو نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت نماز شام کو فرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ صحابہ کرام چھپ چھپ کر گھاٹیوں میں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اس بات میں اختلاف بھی ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ شروعاتی وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا۔ نماز فرائض میں سے اولین فرائض میں سے تھی۔ ایک بار ہمارے نبی کے چاچا ابو طالب نے ہمارے نبی کو اور حضرت علی کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھا تو حقیقت معلوم ہونے پر ابو طالب نے کہا کہ اس پر قائم رہنا۔ قریش کے لوگوں کو اس بات کی بھنک تھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کچھ لوگ گھاٹیوں میں نماز پڑھتے ہیں اور کچھ الگ ہی باتیں کیا کرتے ہیں، پر قریش نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دینی شخص نہیں سمجھا تھا، لیکن نماز اور دوسری باتوں سے قریش کی نگاہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رہنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کھلی دین کی دعوت دینے کا قول نازل ہوا، یعنی کہ شروعات میں 3 سال تک تو پردے میں رہ کر ہی دین کی دعوت دی۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلے طور پر دین کی دعوت دی اور کھلی دین کی دعوت دینا کا قول نازل ہوا تو سب سے پہلے سورہ شورى نازل ہوئی۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ہمارے نبی دین کی دعوت دیں گے تو آپ کو جن ظلم اور زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا یہ نمونہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا آغاز ہوا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے قوم فرعون اور فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو حالات آئے وہ دین کی دعوت دینے سے آئے۔ اس سورہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کو جھٹلانے والی قوم غرق ہو گئی، جس میں مخصوص خاص قومیں اس طرح سے ہیں: قوم فرعون ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے۔ انجام انہی لوگوں کا ہوگا جو نبی کو مانیں گے، اور جو نہیں مانیں گے انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس کو کس عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس سورہ میں صحاباؤں کے بہتر انجام اور اصحاب الہی کے بہتر انجام کا بھی ذکر ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آج کا سوال اس طریقے سے ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختنہ عرب کے دستور کے مطابق کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب میں اگلے ایپیسوڈ میں دوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے سوال کے بارے میں۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال یہ تھا کہ حضرت بلال کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو حضرت بلال کے والد صاحب کا نام رباح ہے۔